سے انسان کو عمر میں بھی، مال میں بھی، ہر چیز میں برکت ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی اگر مال زیادہ ہوگا تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، عمر اگر ہماری لمبی ہوگی تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس اتنا پیسہ اور آ جائے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر کثرت کے اندر مسائل کا حل ہوتا تو کروڑ پتی لوگ، ارب پتی لوگ ہمیں پریشان نظر نہ آتے، ایئر کنڈیشنوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں پریشان نظر نہ آتے۔ جیسے جیسے انسان کا مال بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی بڑھا دیتے ہیں، اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ حکومت والے سوچتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بڑھ جائیں، لوگ بڑھ جائیں تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب چیز بڑھ جاتی ہے، مال بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن پریشانیاں وہیں رہتی ہیں، مسائل جو کہ توں رہتے ہیں، حل نہیں ہوتے۔ اب جس کی اگر تنخواہ 5,000 ہے وہ سمجھتا ہے اگر 6,000 ہو جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 10,000 والا سوچتا ہے اگر میری 15 ہو جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ 20 والا سوچتا ہے 25 ہو جائے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مال کا بڑھ جانا یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ عمر کا بڑھ جانا مسائل کا حل نہیں ہے۔ حضرت مولا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہمارے گھر میں آئی، فیصل آباد کا واقعہ ہے، تو وہ آ کر گھر والوں سے رونے لگی کہ پیر صاحب سے میری بات کروائیں، پردے کے اندر کچھ میرے مسائل ہیں، میں پیر صاحب سے اپنی کچھ پریشانیاں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، فارغ ہو جائیں، آپ کی بات کرواتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ جب پیر صاحب بیان سے فارغ ہوئے تو پردے میں عورت کی بات کروائی گئی۔ عورت نے کہا کہ میرا خاوند اچھا خاصا مالدار ہے اور ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، شوہر میرا بہت اچھا خیال کرتا ہے اور مجھے اچھا خرچہ بھی دیتا ہے، مجھے اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ اور یہ کہنے لگی کہ شوہر مجھے مہینے کا 50,000 خرچہ دیتا ہے اور اس سے میری جو ضروریات ہیں، خرچے کی اخراجات ہیں، وہ پورے نہیں ہوتے۔ گھر کے لیے وہ الگ خود خرچہ کرتا ہے، جو میری پرسنل ضروریات ہیں وہ 50,000 میں پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ بتا کر وہ زار و قطار رونے لگی۔ اب پیر صاحب نے جب یہ بات سنی، فرمانے لگی کہ دیکھو، اگر آپ مسئلے کا حل چاہتی ہو تو اس کا آسان حل ہے، اگر حل نہیں چاہتی ہو، بھلے 50,000 کے بجائے آپ کا شوہر اگر ₹1,00,000 خرچہ کرتے تب بھی آپ کی ضروریات پوری نہیں ہونی۔
1,00,000 سے 2,00,000 ہو جائے تب بھی آپ کی ضروریات پوری نہیں ہونی۔ تو حضرت نے اس سے فرمایا پھر آپ کو اگر حل چاہتی ہو تو حل اس کا یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی سے نافرمانیوں کو نکالیں، سنتوں والی زندگی آپ گزاریں، نماز کی پابندی کریں، سارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ عورت چلی گئی، اسی مجلس میں پیر صاحب نے اسے توبہ کے کلمات بھی توبہ کروا کے کچھ معمولات بتا کے چلی گئی۔ 4 یا 5 مہینے بعد وہ عورت دوبارہ آئی، کہنے لگی کہ حضرت 50,000 میں سے اب جو ہے 15,000 میں میرا سارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، باقی میں 35,000 غریبوں یتیموں پر خرچ کرتی ہوں۔ تو انسان جب اللہ رب العزت کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ خود غیبی خزانے سے پورا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، رزق اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، رزق کی پریشانیاں اس کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی بھی تھے، مہتمم بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کرام میں زندگیوں میں عجیب برکت عطا فرمائی تھی، اور اس وقت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی جو تنخواہ تھی 3 روپے تنخواہ تھی ماہانہ۔ اس 3 روپے تنخواہ میں سے 2 روپے وہ گھر میں خرچے کے لیے رکھتے تھے، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ آج ہمارا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ میرے پاس لاکھوں ہوں گے تو میں تب اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ بھائی ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جو جتنی تنخواہ لیتا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرے، پھر اس کی برکات انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے اکابر تھے علماء کرام عجیب صفات کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات عطا فرمائی تھی۔ باولپور کے ایک نواب تھے، انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، اور یونیورسٹی میں جو ہے عمارت کھڑی کر دی تو علماء کرام کے پاس آئے، کہا اب اس بلڈنگ کو آباد کرنے کے لیے کوئی ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو اس بلڈنگ کو یونیورسٹی کو آباد کر سکے۔ علماء کرام نے فرمایا آپ اس کو مکمل کریں، ہم آپ کو ایسا بندہ دیں گے جو اس یونیورسٹی کو آباد بھی کر لے گا، اور بڑا بابرکت بندہ ہے، ہیرا بندہ ہے۔ علماء کرام نے تو ان سے بات کر لی۔ جب یونیورسٹی تیار ہوئی، تیار ہونے کے بعد اب ایک وفد گیا علماء کرام کا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس۔ جس نواب نے یونیورسٹی بنائی تھی اس نے کہا وہاں ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ وہی 3 روپے تنخواہ لیتے ہیں۔ نواب نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کی 3 روپے سے تنخواہ بڑھا کے 100 روپے کر دیتے ہیں، ان کو لے آؤ۔ اب سب خوش تھے کہ چلیں 100 روپے تنخواہ بڑھا دی، ہر بندہ 33% جب تنخواہ بڑھ گئی
تو خوشی سے جائے گا، دوسری جگہ بھائی تنخواہ زیادہ ہے۔ پورا وفد مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس گیا علماء کرام کا کہ آپ کو ایک ہمارے نواب ہیں، انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے، آپ وہاں تشریف لے آئیں، وہاں آپ کو سہولیات بھی زیادہ ہیں، اور لائبریری بنائی ہے، اس میں تقریباً 1 لاکھ کتابیں ہیں، آپ کو آسانی سے مطالعے کے لیے کتابیں بھی ملیں گی، ایئر کنڈیشن کمرہ بھی ملے گا، ساری دنیا کی سہولیات ملیں گی، 33% زیادہ تنخواہ آپ کو 100 روپے ملے گی۔ اب سب علماء کرام اس انتظار میں تھے کہ حضرت فوراً ہاں کریں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی 100 روپے تنخواہ تو میری بڑھ گئی، اب اس میں سے 2 روپے میرے گھر کے لیے کافی ہیں، باقی 98 روپے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس میں یتیموں کو، بیواؤں کو تلاش کرنے میں میرا تو پورا مہینہ لگ جائے گا، میرا تو علم سے واسطہ ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے میں اس تنخواہ کے اوپر نہیں آتا ہوں، یا نہ ہی یونیورسٹی میں آتا ہوں۔ فوراً انکار کر دیا۔ ان اللہ والوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی، لالچ حرص نہیں تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں تھی، اور تبھی پھر اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں، زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ ہے، چونکہ جب بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگے تو برکت والی زندگی مانگے۔ اب آپ نے اللہ سے اگر 100 سالہ زندگی مانگ بھی لی، 50 سال کی عمر میں اگر ایسی بیماریاں لگ گئی کہ جب نماز پڑھتے ہوئے سجدے سے آپ اٹھیں تو درد اللہ اکبر کے بجائے اف کی آواز، ہائے کی آواز نکلے، تو بتاؤ باقی 50 سال کی زندگی، آپ کی محتاجی والی زندگی، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مال مانگنا ہو یا پھر عمر مانگنی ہو تو آدمی برکت والی عمر، برکت والا مال اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے، ڈاکٹروں نے اسے ایسی بیماری لگ گئی، کہہ دیا کہ بھائی آج کے بعد آپ نے کھانا بالکل نہیں کھانا، اگر کھانا کھائیں گے تو یہ بیماری آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، کنٹرول نہیں ہوگی۔ اس عورت نے اخبار میں اشتہار دلوایا کہ کوئی ڈاکٹر اگر میرا یہ علاج کر دے تو اسے میں اتنے کروڑوں پیسے دوں گی، اتنا میرا علاج کر دے، ٹھیک کر دے کہ میں کم از کم دال روٹی پہ گزارا کر سکوں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب آدمی ٹھیک ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، اسے صحت کی فکر ہی نہیں ہوتی، اور جب بیماری سر پہ آ پڑتی ہے پھر انسان کو صحت کی قدر آتی ہے کہ صحت کتنی ضروری ہے۔ تو صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، عمر اللہ تعالیٰ سے آدمی مانگے تو برکت والی عمر، محتاجی والی عمر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ غیروں کی محتاجی بہت خطرناک ہوتی ہے، تو کسی کے لیے بھی ہم اگر دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی عمر دراز ہوئے، تو اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی عمر عطا فرمائے۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ سے انسان کو برکت مانگنی چاہیے، برکت سے بہت ساری معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کا ارادے سے مدینہ منورہ جانا ہوا،
تو وہاں ان نے امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں شرکت کا موقع مل گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں درس حدیث کا درس دیتے تھے۔ اب درس کے اندر صبح سے درس شروع ہوتا تھا تو 150 کے قریب احادیث لکھوا دیتے تھے۔ احادیث میں سند بھی، ساری چیزیں، راوی بھی لکھوا دیتے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے انہیں بڑا حافظہ دیا تھا، بڑے ذہین تھے، بڑی برکت والا حافظہ تھا۔ تو باقی جتنے ساتھی تھے سب کے پاس جو ہے یہ قلم بھی تھا، کاغذ بھی تھا، سارے لکھ رہے تھے اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ املا کروا رہے تھے، احادیث لکھوا رہے تھے۔ اب امام شافعی پیچھے بیٹھے، خالی ان کے ہاتھ میں تنکا ہے اور ہاتھ میں یوں منہ سے لگا کے لکھ رہے ہیں۔ اب ہاتھ میں حدیث کیسے لکھتے؟ جب درس کا مجمع ختم ہوا تو امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو بلایا، فرمایا بھائی نوجوان آپ مجھے نئے لگتے ہو۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں مسافر ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بھائی آپ درس میں بیٹھے تھے کہ آپ احادیث مبارکہ ہاتھ میں لکھ رہے تھے، یہ تو بے ادبی ہے۔ تو ہاتھ جب دکھایا، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، قلم چونکہ تھا نہیں کہ وہ ہاتھ میں لکھتے۔ اب دراصل دل کی تختیوں پہ لکھ رہے تھے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا آپ نے احادیث سنی ہے تو ہم تب یقین کریں گے، کچھ 5-10 حدیثیں آپ ہمیں سنائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی آپ ہمارے درس میں بیٹھے اور احادیث مبارکہ نقل کی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جب احادیث بیان کرنا شروع کی، صبح کے درس سے لے کر شام تک جتنا درس تھا 150 احادیث سند اور راوی کے ساتھ، عبارت کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پوری کی پوری احادیث سنا دی۔ یہ تھی ان کے حافظے کے اندر برکت۔ ایک اور سفر میں جا رہے تھے، حج کا سفر تھا، اونٹ کے اوپر اس وقت چونکہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، 14 دن سفر میں لگے۔ تو 14 دن سفر کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ نے چونکہ عبادات کے اندر بھی بڑا ذوق شوق تھا، ہر دن ایک ایک سپارہ تلاوت کر لیتے تھے۔ 14 دن کے اندر 14 قرآن مجید مکمل کر لی۔ ایک دن میں ایک قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کتنی ہے، ہم دن میں کتنے قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں۔ تو ان حضرات کی زندگیوں کے اندر برکت بھی تھی اور یہ عبادات کے اندر شوق ذوق بھی تھا۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اندر ہم دیکھیں تو برکت کا عجیب ہمیں نمونہ ملتا ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ مدینہ میں نکل جاتے تھے، دن بھر وہ تلاش کرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا مستحق انہیں نہیں ملتا تھا۔ ایسا اللہ رب العزت نے انہیں برکت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں ہے نا، اب برکت کیسے حاصل کی جائے، برکتوں کا حصول کیسے ممکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، کب جب یہ بستی والے تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لیتے۔
جب انسان تقوی والی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ انسان برکتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے خود بند کرواتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے بند نہیں ہوتے۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ اب جب گناہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے آسمان سے پھر یہی بے برکتیوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اعمال اگر آسمان کی طرف اچھے جائیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اچھے فیصلے آتے ہیں۔ تو جب آدمی گنہگار بن جاتا ہے، زندگی میں فسق و فجور، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں آ جاتی ہیں، تو پھر برکتیں اللہ رب العزت اٹھا دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ لاکھوں کماتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ پھر لوگ یہی کہتے ہیں جی آنے کا تو پتہ چلتا ہے کہاں سے آ رہا ہے، جانے کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جا رہا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر دینی مدارس میں پڑھانے والے مدرسین حضرات، قرہ حضرات، ان کی تنخواہیں محدود ہوتی ہیں، 15,000 20,000، کوئی ادارہ زیادہ چھلانگ لگا لے تو 25,000 30,000، اور جب ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں الحمدللہ بہترین گزارا چلتا ہے، اچھے حالات ہیں، کوئی قرض نہیں ہے۔ تو اگر زندگی میں ہم اٹھا کر دیکھیں تو کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتے ہیں، تھوڑے پیسے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ساری ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی زندگی میں بھی برکت مانگیں، مال کے اندر بھی برکت، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ سے آدمی برکت مانگے، کثرت نہیں۔ برکت جب مانگیں گے زندگی کے اندر، مال کے اندر، تو اللہ تعالیٰ جب برکتیں عطا فرمائیں گے، سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے۔ مال کے بڑھنے سے، عمر کے بڑھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مال بھی برکت والا عطا فرمائے، عمر بھی عطا فرمائے تو برکت والی عطا فرمائے۔ کسی کو بھی دعا دینی ہو تو برکت والی دعا دیا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔